بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دے کر مبعوث فرمایا، اس کی ایک ایک بات اور اس دین میں موجود ایک ایک حکم انسانی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج ہم جو حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ کیا ازواجی زندگی میں صرف مرد کی چلتی ہے؟ کسی چھوٹی وجہ سے، معمولی وجہ سے عورت کو الگ کر دینا، طلاق دے دینا اور خود ساختہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا جی میں ان اصولوں پر مفاہمت نہیں کر سکتا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے 3253ویں حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا راضی منها آخر، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح مسلم کتاب الرضاع باب ہے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم، باب ہے 17۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، مشکات کا حوالہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق 1469ویں حدیث، جبکہ عام ترقیم کے مطابق 3645ویں حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، ان مختصر الفاظ کے اندر چھپا ہوا معانی اور مفہوم کا ایک سمندر ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ویسی ہو جائے جیسی ہم چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ لازمی بات ہے، کچھ ماننا پڑتی ہے، کچھ منوانا پڑتی ہے۔ گھریلو زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کا یہ ایک بنیادی اور اساسی نبوی نسخہ ہے۔ ہاں، کچھ امور ایسے ہیں جن کو انسان کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر عورت کا بد کردار ہونا، یہ بھی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ عورت بد کردار ہے، یا عورت دین دشمن ہے، یا عورت بد زبان ہے، یا عورت نسل کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی، اس طرح اور کئی امور ہیں۔ اس کے لیے شریعت نے باقاعدہ بتایا کہ آپ 3 مراحل میں اس کو سمجھائیں، اگر باز آ جائے تو بہتر، ورنہ طلاق کا ہتھیار سب سے آخر میں استعمال کرنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم طلاق کا ہتھیار سب سے پہلے تیار کر کے رکھتے ہیں۔ دوسری چیز، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں نے مل کر نئی نسل کو بہترین اور مثالی انداز میں آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں ضرور اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہوتی ہیں
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں پر مسلسل قلم پھیرتے رہیں، خط تنسیق کھینچتے رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرد کامل نہیں ہے، اس مرد کو اپنی مردانگی پر غور کرنا چاہیے جس کی عادت یہ ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھ جائے اور اسے دل میں بٹھا لے اور پھر بار بار اسے دہراتا رہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ اس کے نتیجے میں پھر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کے سبق سے بھی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔